میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا لا اقسم، فرمایا میں اللہ ہو کہ قسم یاد فرماتا ہوں، فرمایا مجھے قسم ہے بہذا البلد، اس شہر کی۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس شہر سے مراد شہر مکہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس شہر مکہ کی قسم۔ شہر مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں والا شہر ہے، وہاں کعبۃ اللہ بھی ہے، وہاں صفا مروہ بھی ہے، وہاں حجر اسود بھی ہے، وہاں مقام ابراہیم بھی ہے، ڈھیر ساری اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ایسی نشانیاں ہیں کہ جو بندہ ایک ایک نشانی کی قدر کر لیتا ہے اللہ ان کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ جو قسم کھائی گئی شہر مکہ کی، اس کی وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں بیان فرما دیا۔ فرمایا وَأَنْتَ، اے محبوب وجہ یہ ہے کہ حل، تو قیام فرما ہے، وَأَنْتَ حل، اے محبوب یہ شہر مکہ کیونکہ تیری قیام گاہ بن گیا ہے، تیرے قدم اس شہر مکہ میں لگ گئے ہیں، فرمایا اس وجہ سے وَأَنْتَ حل کہ تیری قیام گاہ ہے، تو چلتا پھرتا ہے بہذا البلد، اس شہر مکہ میں، اس وجہ سے مجھے اس شہر مکہ کی بھی قسم ہے۔ گویا پتہ چلا کہ محبوب پاک کے قدموں کی نسبت جس مقام کے ساتھ، جس جگہ کے ساتھ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، وہ بڑی عزت والی، بڑے شان، مقام اور مرتبے والی ہو جاتی ہے۔ مکہ کی زمین پر حضور کے قدم مبارک لگے، اور قربان جائیں پھر ان صحابہ کرام کے جو ساری زندگی حضور کے ساتھ سائے کی طرح رہے، ایک لمحہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ادھر ادھر نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان صحابہ کرام کو کتنی عزتیں، کتنا مقام اور کتنا مرتبہ عطا فرمایا ہوگا۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ووالدٍ، مجھے باپ کی بھی قسم، وما ولد، اور ہمیں وہ جو باپ سے بیٹا پیدا ہوا اس بیٹے کی بھی قسم۔ اس پہ بھی مفسرین کرام نے ڈھیر ساری تفاسیر بیان کی کہ اس باپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، اور اس پیدا ہونے والے بیٹے سے مراد کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے، تو پیدا ہونے والے بیٹا جو ہے اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے کہ اے محبوب مجھے تیرے والد کی بھی قسم، اور اے محبوب تیرے جنم لینے کی بھی قسم۔ پھر یہاں تک بیان کیا مفسرین کرام نے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ سے حضرت آدم علیہ السلام جتنے والد تھے جن کی پشتوں سے اللہ کے محبوب نبی کا نور ہو کے گزرا، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اے محبوب تیرے باپ عبداللہ سے لے کے آدم علیہ السلام تک جتنے لوگوں کو تیرا باپ ہونے کا شرف حاصل ہے، مجھے ان تمام کی قسم۔ ان تمام کی قسم کیوں ہے؟ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ان کی نسبت اور تعلق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گیا ہے۔ یہاں پہ مفسرین کرام نے یہ بھی بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو باپ کو ایک درجہ عطا کیا گیا ہے، ماں کا تذکرہ نہیں ہوا، ماں کی قسم نہیں کھائی گئی، باپ کی قسم کھائی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کی قسم کھا کے باپ کے درجے کو مزید جو ہے وہ بلند فرمایا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے یہ قسمیں کھانے کے بعد فرمایا لقد خلقنا، البتہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے تخلیق فرمایا ہے الانسان، اس حضرت انسان کو، فی کبد، مشقت میں۔ فرمایا اس دنیا کی زندگی میں ہم نے حضرت انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن مسئلہ تھوڑا مختلف ہو گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں آرام چاہتے ہیں، ہم اس دنیا کی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، ہم اس دنیا کی زندگی میں موجیں چاہتے ہیں۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے دنیا میں بندے کو موجوں کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، ہم نے آرام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، ہم نے تسکین کے لیے پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ دنیا تو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے قید خانے کی مانند ہے۔ تو میاں قید خانے میں کس کو آرام آتا ہے، کس کو سکون آتا ہے؟
قید خانے سے تو ہمہ وقت بندے کا دل لگا رہتا ہے کہ کسی وقت یہاں سے جان چھوٹے اور بندہ باہر نکلے. اس وجہ سے اس دنیا کے آرام میں، اس دنیا کے سکون میں، اس دنیا کی راحت میں زندگی کو کسی صورت نہ گوائیں، کیونکہ اگر صرف اس آرام کے پیچھے بھاگے رہیں گے تو یہ آرام بھی نہیں ملے گا اور آخرت کا انعام بھی نہیں ملے گا. لیکن اگر اس دنیا کی مشقتوں کو گلے سے لگا لیں، کتنی بڑی مشقت ہے کہ بعض دفعہ موسم اتنا شدید ہو جاتا ہے تو بندے کو صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہنا پڑے، روزہ رکھنا پڑے. بھائی روزہ رکھنا سوکھا کام تو کوئی نہیں نا، یقیناً مشقت والا عمل ہے. بندہ رات کو بستر پہ جاتا ہے، سارا دن محنت مزدوری کی ہوتی ہے، بندہ چاہتا ہے کہ آرام کرے، لیکن وہ پچھلی رات کو اٹھ بیٹھنا سوکھا کام تو نہیں ہے، یہ مشقت والا کام ہے. بندہ مال کما کے گھر لایا ہے اور پیسے کما کے گھر لایا ہے، چیز اپنے گھر لے کے آیا ہے پیسے خرچ کر کے، لیکن وہ جو گھر مال آیا پڑا ہے اس میں سے 2 پلیٹیں بھرے، ایک اس طرف کے ہمسائے کو بھیج دے، دوسرا اس طرف کے ہمسائے کو بھیج دے، یہ کام سوکھا نہیں ہے. گھر میں آئے ہوئے مال میں سے نکال کے دائیں بائیں دے دینا. لیکن جس بندے نے یہ مشقت برداشت کر لی، جس بندے نے راتوں کا جاگنا برداشت کر لیا، جس بندے نے اللہ کے لیے بھوکا رہنا برداشت کر لیا، اسے دنیا میں بھی عزت نصیب ہوگی، آخرت کے اندر اسے انعام نصیب ہوگا. فرمایا بندے یہ پلے باندھ لے کہ ہم نے یہ دنیا کی زندگی تیرے لیے مشقت کے لیے پیدا کی ہے. پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ایحسبو، کیا یہ حضرت انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ یقدر، کہ کوئی قدرت نہیں رکھتا، علیہ اس پر، احد کوئی ایک بھی. ایک بندہ ایسا تھا اللہ نے اسے بڑی جان عطا کی، اسے بڑی جرت عطا کی. اتنا جرت والا اور جان والا بندہ تھا کہ وہ بھینس کا چمڑا لیتا اور بھینس کے چمڑے کے اوپر یوں قدم رکھ کے کھڑا ہو جاتا اور 10 لوگوں کو کہتا کہ میرے پاؤں کے نیچے سے کھینچ کے دکھائیں. 10 لوگ زور لگاتے، وہ چمڑا ٹوٹ جاتا لیکن اس کے قدم سے نکلتا نہ. جب ایسی بات ہوئی نا تو وہ ایک وقت آ گیا، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دعوت دی. کہا اللہ نے یہ جو صحت عطا کی ہے، یہ جو جرت عطا کی ہے، یہ جو طاقت عطا کی ہے، اسے اللہ کی فرما برداری میں لگائیں، اسے اللہ کی اطاعت میں لگائیں. کیونکہ اگر اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، فرما برداری نہیں کرو گے، قبر میں بھی اوکھے ہوگے، حشر میں بھی اوکھے ہوگے. اس نے کہا میرے سامنے کون ٹکنے والا ہے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر 10 فرشتے کیا 100 فرشتہ بھی آ جائے میرا کیا بگاڑ لے گا. جب اس نے ایسی بات کی نا تو میرے اللہ نے فرمایا یہ حضرت انسان سمجھتا ہے کہ اسے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. فرمایا جس اللہ نے جرت عطا کی ہے وہ اللہ کمزوری دینے پہ بھی قدرت رکھتا ہے. کتنی بار ایسے ہوتا ہے ایک غذا ہم کھاتے ہیں وہ ہمیں طاقت دیتی ہے، اور بعض دفعہ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہی غذا ہم کھاتے ہیں اور وہی غذا جا کے پیٹ خراب کر دیتی ہے، پیٹ خراب کرتی ہے اور بندے کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب ہو جاتی ہے، نکاہت اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. تو فرمایا یہ حضرت انسان کا خیال ہے کہ اسے کوئی قابو نہیں کر سکتا، حالانکہ ہم جسے قابو کرنے پہ آئے ہیں فرمایا اس کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے یقولو، فرمایا یہ بھی کہتا ہے اہلکتو، کہ میں نے خرچ کیا ہے مال لبدا، اپنا مال ڈھیروں کا ڈھیر. یہ بھی ایک بندے کی کہانی ہے. جب اس نے دیکھا نا کہ لوگ مصطفیٰ کریم کے دیوانے ہوتے جا رہے ہیں، اس نے رشوتیں بانٹنا شروع کی، اس نے لوگوں کو پیسے دینا شروع کیے، اور مشن اور مقصد صرف ایک تھا کہ کوئی اس نبی کے قریب نہ جائے، کوئی محمد کے قریب نہ جائے، حضور سے دور کرنا اس کا مشن اور مقصد تھا. لیکن ہر آئے روز حضور کے غلاموں کے اندر اضافہ ہوتا گیا. جب حضور کے غلاموں کے اندر اضافہ ہوتا گیا تو پھر اسے حسرت لگ گئی، اسے پریشانی لگ گئی کہ وہ میرا ڈھیروں کا ڈھیر مال وہ کدھر گیا. گویا پتہ چلا کہ اگر بندہ اچھی نیت کے ساتھ نیکی کے کام میں مال خرچ کرے، اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، اللہ کے دربار سے انعام نصیب ہوتا ہے. لیکن اگر مال خرچ کرے، نیت اچھی نہ ہو، ارادہ اچھا نہ ہو، یا جس جگہ پہ مال خرچ کر رہا ہے وہ کام اچھا نہ ہو، تو یہ بندے کے لیے حسرت اور شرمندگی کا سبب بننے والا ہے. اس دنیا کے اندر ہم نے بھی بے شمار ایسے سلسلے بنا رکھے ہیں
شادی بنا رکھی ہے تو شادی پہ پھر رسمیں بنا رکھی ہیں، یہ مہندی کی رسم ہو رہی ہے، یہ فلاں رسم ہو رہی ہے، اور کتنے کتنے پیسوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بے شمار ایسے ذریعے اور طریقے بنا رکھے ہیں جہاں پہ ہم مال خرچ کرتے ہیں، اور وہ مال خرچ کرنا نہ اللہ کا حکم ہے نہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، تو ایسا مال بندے کے لیے حسرت اور شرمندگی ہی پیدا کرتا ہے کسی نہ کسی وقت۔ اس وجہ سے مال ہمیشہ اچھے طریقے پر اور اچھی نیت کے ساتھ بندے کو خرچ کرنا چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے، فرمایا آیا صابو، کیا یہ گمان کرتا ہے، اس نے یہ اندازہ لگا رکھا ہے کہ علم یارہ، کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، احد ایک بھی، کہ اسے کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ فرمایا یہ اس کا خیال ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھتا۔ فرمایا جب یہ سارے دروازے بند کر لیتا ہے، دنیا کا کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، فرمایا اللہ کی نظر رحمت پھر بھی اس کے اوپر ٹکی ہوتی ہے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، جب ہمارا اللہ ہمیں ہمہ وقت دیکھ رہا ہوتا ہے تو یقیناً ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ بڑا سنبھال کے، اپنے آپ کو ہمیشہ بہتر طریقے کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں جو آخرت کی کھیتی ہے، اس دنیا کی زندگی کا لمحہ لمحہ نیکی، تقوی اور طہارت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ